السلام علیکم کلاس. ہم بین الاقوامی تجارت کا چیپٹر پڑھ رہے تھے. آج ہم نے بین الاقوامی تجارت سے متعلق جو نظریات ہیں وہ پڑھنے ہیں. سب سے پہلے ہم کلاسیکی نظریہ پڑھیں گے. یہ نظریات جو ہیں دو معیشت دانوں نے بیان کیے، ایک ایڈم اسمتھ نے اور دوسرا ڈیوڈ ریکارڈو نے. ایڈم اسمتھ نے جو بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریہ پیش کیا، اس نظریے کو کلی برتری کا نظریہ کہتے ہیں، ایبسلوٹ ایڈوانٹیج تھیوری. اس کے برعکس ڈیوڈ ریکارڈو نے اپنے نظریے کی بنیاد تقابلی مصارف یا موازنہ مصارف پر رکھی، یعنی کمپیریٹیو کاسٹ پر رکھی. کلاسیکی معیشت دانوں نے اپنے نظریے کی وضاحت کے لیے دو ممالک لیے اور دو اشیاء لی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے ہم ایڈم اسمتھ کا کلی برتری کا نظریہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس نے اپنے نظریے کی بنیاد کلی برتری پر رکھی. اس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت اس لیے نفع بخش ہوتی ہے کہ ایک ملک کو ایک شے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسرے ملک کو دوسری شے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہر ملک کلی برتری والی شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا اور دوسری شے دوسرے ملک سے منگوا کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا. اس طرح دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. ایڈم اسمتھ کا خیال تھا کہ اس تجارت سے وہ اس طرح منافع حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ ایک درزی اپنے جوتے خود نہیں بناتا بلکہ کپڑوں کی سلائی کے بدلے موچی سے جوتوں کا تبادلہ کرتا ہے. اس طرح موچی اور درزی دونوں فائدے میں رہتے ہیں. ایڈم اسمتھ کے نظریے کی وضاحت درج ذیل گوشوارے کی مدد سے کی جا سکتی ہے، جس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ پاکستان، ہم اس میں فرض کرتے ہیں کہ دو ممالک لیتے ہیں جو کہ ایک پاکستان اور ایران ہے، اور دو اشیاء ہیں، ایک ہے گندم اور دوسرا ہے کپاس یا پھر کپڑا. ٹھیک ہے، تو دو ملک پاکستان اور ایران، اور جو اشیاء ہیں وہ گندم اور کپڑا ہے. مطلوبہ محنت فی اکائی گندم اور مطلوبہ محنت فی اکائی کپڑا. پاکستان، اس گوشوارے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ محنت کی ایک اکائی کو لگا کر 10 گھنٹے میں ایک اکائی جو ہے وہ گندم کی پیدا کرتا ہے، جبکہ 20 گھنٹے کی محنت لگا کر کپڑے کی ایک اکائی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اکائی اب کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ منوں میں بھی ہو سکتی ہے، کلو جو ہے وہ کلو گرام میں بھی ہو سکتی ہے، میٹرز میں بھی ہو سکتی ہے. ایران 20 گھنٹے محنت کے صرف کر کے گندم کی ایک اکائی تیار کرتا ہے، اور ایران 10 گھنٹے کا جو ہے وہ محنت کے لگا کر کپڑے کی ایک اکائی کو تیار کرتا ہے. اس لیے دیکھنے میں صاف جو ہے وہ نظر کیا آ رہا ہے کہ پاکستان 10 گھنٹے محنت کے لگا کے خرچ کر کے گندم کی ایک اکائی پیدا کر رہا ہے، اور ایران 10 گھنٹے لگا کر کپڑے کی ایک اکائی پیدا کر رہا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کو گندم جو ہے وہ برآمد کر دے، یعنی پاکستان گندم کو زیادہ بنائے، اس میں تخصیص حاصل کرے، اسپیشلائزیشن حاصل کرے، اور وہ ایران کو برآمد کر دے. اور ایران کو چاہیے کہ وہ کپڑا، کیونکہ وہ کپڑا سستا تیار کر رہا ہے، کم گھنٹے میں تیار کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کپڑے کو تیار کر کے پاکستان کو برآمد کر دے اور پاکستان سے گندم لے لے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہے، جبکہ ایران کو جو ہے وہ کپڑے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہے. اس طرح سے کرنے سے دونوں جو ممالک ہیں، اگر ان کے درمیان میں آزاد تجارت ہے تو دونوں ممالک کے لیے پھر یہ فائدہ مند ہو جائے گی. تو کیا ہے ایڈم اسمتھ کا کلی برتری کا نظریہ؟ کہ جس ملک کو جو شے پیدا کرنے میں کم محنت خرچ کرنی پڑے، اسے چاہیے کہ وہ شے پیدا کرے اور دوسرے ملک کو برآمد کر کے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور دوسرا ملک اسے چاہیے کہ جس شے کو پیدا کرنے میں اسے کم گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں، محنت کے کم گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ شے پیدا کرے اور جو ہے وہ پہلے ملک کو برآمد کر لے. اور اس طرح سے دونوں ممالک جو ہیں وہ دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، یہ منافع حاصل کریں گے. تقابلی مصارف کا نیکسٹ نظریہ پڑھتے ہیں. یہ جو کلی برتری کا نظریہ ہم نے پیچھے پڑھا ایڈمس میں، تو یہ زیادہ تر شارٹ کوسچن آنسرز میں آتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ جو میں ابھی پڑھانے جا رہی ہوں تقابلی مصارف کا نظریہ، یہ لانگ کوسچن آنسرز میں آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، 10 مارکس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بین الاقوامی تجارت کا یہ نظریہ ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا. اچھا، اس کا نام ایک تقابلی مصارف کا نظریہ ہے اور دوسرا اسے موازنہ مصارف کا نظریہ بھی کہتے ہیں. ایڈم اسمتھ کے نظریے کلی برتری کے مطابق بین الاقوامی تجارت اس وجہ سے ہوتی ہے جب دو مختلف ممالک مختلف اشیاء کی پیداوار میں کلی برتری حاصل کریں. لیکن اگر صورتحال اس طرح ہو کہ ایک ملک دونوں اشیاء کو سستا پیدا کر رہا ہے اور دوسرا ملک یہ دونوں اشیاء نسبتاً مہنگی تیار کر رہا ہے، تو پھر تجارت کس طرح سے فائدہ مند ہوگی؟ اب یہ کہ اگر ایک ملک دونوں ہی اشیاء کو سستا تیار کرتا ہے اور دوسرا ملک دونوں ہی اشیاء کو مہنگا تیار کرتا ہے، تو اب ان کے درمیان میں تجارت کیسے ہوگی اور کس طرح سے فائدہ مند ہوگی؟
اس صورتحال کی وضاحت جو ہے ڈیوڈ ریکارڈو نے اپنے نظریہ تقابلی مصارف میں کی ہے۔ اس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت صرف اس صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جبکہ ایک ملک دونوں اشیاء کو کم مصارف میں پیدا کرتا ہے اور دوسرا ملک جو ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں زیادہ جو ہے وہ مصارف اسے درپیش ہوتے ہیں، لیکن ان کی پیداواری نسبت میں فرق ہے۔ اس صورت میں ایک ملک اس شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا، اسپیشلائزیشن حاصل کرے گا، جس کو پیدا کرنے میں مصارف تقابلی طور پر، تقابلی مینس کمپیریٹیولی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اخراجات اس شے کو پیدا کرنے کے کمپیریٹیولی کم ہوں، اور دوسرا ملک اس شے کی پیدائش میں تخصیص حاصل کرے گا جس کو پیدا کرنے میں اس سے تقابلی برتری حاصل۔ اس طرح سے دونوں ممالک تجارت کر کے آپس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریکارڈو نے اپنے نظریے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے: اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مصارف محنت کم ہو، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مصارف محنت کم ہو، یعنی محنت کم خرچ ہو رہی ہے دو اشیاء کو پیدا کرنے میں ایک ملک کے لیے، اور دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف زیادہ ہوں، یعنی زیادہ اخراجات درپیش ہوں، تو پہلا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر، یعنی کمپیریٹیولی ہم کمپیئر کریں گے، تقابلی طور پر زیادہ فائدہ ہو، اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر کم نقصان ہے، یعنی کہ دوسرا ملک انڈائریکٹ بات کیا کہ دوسرا ملک جو ہے وہ اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں: اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف محنت کم ہوں اور دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف محنت زیادہ ہوں، تو پہلا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر زیادہ فائدہ ہو، اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اسے تقابلی طور پر کم نقصان ہو۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم گوشوارے سے کریں گے۔ اس میں فرض یہ کیا گیا ہے کہ دو ممالک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ایران ہے، دو اشیاء پیدا کر رہے ہیں، ایک گندم اور دوسری کپاس، اور اس صرف ایک عامل پیدائش، ٹھیک ہے، زمین، محنت، سرمایہ تنظیم میں سے صرف ایک عامل پیدائش یہاں پر استعمال ہو رہا ہے جو کہ صرف کیا ہے، محنت ہے، یعنی 1+2=2 کا ماڈل، ایک کیا ہے، محنت، دو کیا ہے، دو ملک، دو اور پھر ملٹیپلائی بائی 2، اس کا کیا مطلب ہے کہ دو اشیاء، ٹھیک ہے نا، گندم اور کپاس۔ پاکستان میں گندم تقابلی طور پر سستی پیدا ہوتی ہے جبکہ ایران میں گندم کی نسبت کپاس سستی پیدا ہوتی ہے، لیکن پاکستان دونوں اشیاء ایران کے مقابلے میں بہتر طور پر پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ان دونوں ممالک میں اشیاء پیدا کرنے کا موازنہ کیا جائے تو اس کی وضاحت ہم درج ذیل گوشوارے سے کریں گے۔ یہاں پر آپ گوشوارے میں دیکھیں کہ دو ملک لیے گئے ہیں، ایک ہے پاکستان اور دوسرا ایران۔ پاکستان گندم کی ایک اکائی کو بنانے کے لیے 80 گھنٹے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، گندم کی ایک اکائی پیدا کرنے کے لیے اسے 80 گھنٹے چاہیے، جبکہ ایران کو اس کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے، 120، یعنی ایران گندم کی ایک اکائی 120 گھنٹے میں تیار کرتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کپاس کی ایک اکائی کے لیے 90 گھنٹے اور ایران 100 گھنٹے میں جو ہے وہ صرف کر کے کپاس کی ایک اکائی تیار۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ پاکستان 80-90، یعنی پاکستان ایران کے مقابلے میں دونوں اشیاء سستی تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسبت فرق ہے، نسبت میں فرق ہے، وہ ہم اب بنائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ اس نسبت کو بنانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسی طرح سے متبادل مصارف کا ایک گوشوارہ بنانا ہے۔ اس میں نام ملک پاکستان، ایران، اور اشیاء دو ہیں، ایک ہے ہمارے پاس گندم اور دوسری ہے ہمارے پاس کپاس۔ پچھلے گوشوارے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ 80 گھنٹے محنت کے لگا کے گندم کی ایک اکائی تیار کرتا ہے، یعنی 80، اور کپاس کی ایک اکائی کے لیے 90 گھنٹے، تو آپ نے 80/90 کر لینا ہے، جو کہ آنسر آئے گا 0.89، ٹھیک ہے، یہ اب اس کی نسبت آ گئی۔ اور پاکستان کپاس کی نسبت کیسے معلوم کریں گے، 90 کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 80 پر، تو 1.1 آئے گا۔ اسی طرح سے ایران کے لیے آپ نے 120 کو 100 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 120 گھنٹے گندم پر خرچ ہو رہے ہیں اور 100 گھنٹے جو ہیں وہ اس کے خرچ ہو رہے ہیں کپاس پر، تو آپ نے 120/100 کرنا، تو آنسر ول بی 1.2، ٹھیک ہے، اور کپاس کے لیے 100 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 120 سے، تو آنسر از 0.83۔ جب کسی ملک کے متبادل مصارف دوسرے ملک کے مقابلے میں اپنے طور پر کم ہو تو اسے تقابلی برتری حاصل ہوتی ہے، لہٰذا درج بالا گوشوارے کے مطابق پاکستان نے
गंदम पैदा करने पर मुतबादिल मसारिफ कम है, यानी 0.89 है, जबकि ईरान की कपास की पैदावार कम मुतबादिल मसारिफ रखती है। अब आपको ईरान के लिए देखें तो वो 0.83 है। लिहाजा पाकिस्तान को गंदम की पैदावार पर और ईरान को कपास की पैदावार पर तकाबली बरतरी हासिल है। इसलिए अगर पाकिस्तान गंदम की पैदावार और ईरान कपास की पैदावार में तखसीस हासिल कर ले तो बैनुल-अक़वामी तजारत के ज़रिए दोनों एक दूसरे से ज़रूरत की शय मंगवा कर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी शय की पैदावार में तखसीस हासिल करना उस वक्त तक फ़ायदा मंद साबित हो सकता है जब तक अशिया की पैदावारी निस्बतों में फ़र्क हो या किसी एक शय के मुतबादिल मसारिफ जो है वो मुख्तलिफ हों। अच्छा, इसमें अब तजारत से जो हासिल होगा मुनाफा, उसका हुज्जम और उसकी तकसीम किस तरह से होगी, अब हम ये देखेंगे। तो तजारत से हासिल शुदा मुनाफे के तयन के लिए फ़र्ज़ किया जाता है कि पाकिस्तान और ईरान अपने अपने तौर पर दोनों अशिया पैदा करके इस्तेमाल, अगर यानी इनके दरमियान में तजारत नहीं है, ऐसी सूरत में दोनों ममालिक में इन अशिया की कीमतें मुतल्लिका मसारफ़ पैदाइश के पेश नज़र मुतय्यन होती हैं। पाकिस्तान में गंदम की एक इकाई पैदा करने के लिए 80 घंटे चाहिए, जबकि कपास की एक इकाई की पैदावार के लिए 90 घंटे चाहिए। इस तरह गंदम के मुकाबले में कपास पर ज़्यादा लागत पर वो पैदा होगी और गंदम की फ़ी इकाई लागत कितनी है, 80 डिवाइडेड बाई 90, अभी हमने ऊपर टेबल में किया, कपास की इकाइयों के बराबर है। ईरान में अब दूसरी तरफ देखते हैं, ईरान में एक इकाई गंदम पैदा करने के लिए 120 घंटे मेहनत के और कपास पैदा करने के लिए 100 घंटे मेहनत चाहिए। लिहाजा यहाँ कपास के मुकाबले में गंदम की लागत पैदाइश ज़्यादा है और गंदम की एक इकाई की लागत कितनी है, 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.2 कपास की इकाइयों के बराबर होगी। चूँकि दोनों ममालिक की पैदावार की लागत में फ़र्क पाया जाता है, लिहाजा तजारत फ़ायदा मंद होगी, जिसका जायज़ा दरअसल सूरत में हम ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान गंदम पैदा करके कपास दरामद करे और ईरान कपास पैदा करके गंदम दरामद करे तो तजारत से होने वाला फ़ायदा दोनों ममालिक हासिल कर सकेंगे। ऐसी सूरत में अगर ईरान को गंदम की एक इकाई दरामद करने पर कपड़े की 1.2 इकाइयों से कम कीमत अदा करना पड़े तो वो फ़ायदे में रहेगा और पाकिस्तान गंदम की एक इकाई के बदले 0.89, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास आया था, इकाइयों से ज़्यादा मिकदार में कपास हासिल कर ले तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। लिहाजा अगर कपास और गंदम की बैनुल-अक़वामी कीमतें 1.2 और 0.89 के दरमियान कुछ भी हों तो दोनों ममालिक जो हैं वो उनको तजारत से फ़ायदा हो जाएगा। अब फ़र्ज़ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्ज़ करके देखते हैं कि अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में गंदम की एक इकाई के बदले कपास की एक इकाई हासिल होती है तो ऐसी सूरत में ईरान के लिए ये बात फ़ायदा मंद होगी कि वो कपास को बरामद करके गंदम दरामद कर ले, क्योंकि ऐसा करने से इसे कपास की एक इकाई के लिए मेहनत के 100 घंटे सर्फ करने पड़ेंगे, जिसके बदले वो गंदम की एक इकाई हासिल कर सकेगा। जबकि अगर वो अपने तौर पर गंदम तैयार करता है, आपने देखा, तो उसे कितने घंटे, 120 घंटे सर्फ करने पड़ते हैं। इस तरह ईरान की गंदम के लिए 20 घंटे मेहनत बच जाएगी, ठीक है। 120 और 100, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 घंटे मेहनत ईरान के लिए बच जाएगी, जिसकी मदद से वो ज़्यादा कपास पैदा करके अपना मयार सर्फ बुलंद कर सकता है या सर्फ के सबका मयार को बरकरार रखते हुए इसे फरागत जो है उसका वो ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20 घंटे उसके पास बच जाएंगे। दूसरी तरफ से देखें, पाकिस्तान अगर अपने तौर पर कपास पैदा करे तो उसे मेहनत के 90 घंटे सर्फ करने पड़ते हैं, जबकि तजारत की मदद से वो एक इकाई गंदम के बदले एक इकाई कपास हासिल कर सकता है। चूँकि उसे गंदम की एक इकाई पैदा करने के लिए 80 घंटे दरकार है, इसलिए अगर वो सबका मयार सर्फ को बरकरार रखता है तो उसे 10 घंटे जो है वो मिल जाएंगे फरागत के, वरना वो इन 10 घंटों की मेहनत से गंदम की मज़ीद मिकदार भी पैदा कर सकता है और नफ़ा जो है वो उठा सकता है। तो ये नफ़े की तकसीम और हुज्जम जो है वो इस तरह से डिवाइड होगा दोनों ममालिक के दरमियान। अब हम इस नज़रिए के मफरूज़ात पढ़ते हैं कि ये नज़रिया जो है किन मफरूज़ात पर कायम है। तो इसका पहला नज़रिए का मफरूज़ात ये है कि यहाँ पर जो पैदावार है वो सिर्फ़ मेहनत का तफ़ाल होती है, ठीक है ना। आउटपुट यानी Q इज़ द फंक्शन ऑफ L। L का क्या मतलब है, लेबर मीन्स मेहनत। लागत पैदाइश का इन्हिसार सिर्फ मेहनत की कीमत पर होता है, क्योंकि मेहनत ही को एक वाहिद आमिल पैदाइश का दर्जा दिया गया और पैदावार सिर्फ मेहनत का तफावत।
नंबर 2, तजारत करने वाले दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा मुकम्मल मुकाबला होता है। यहाँ पर ये फ़र्ज़ किया गया, वैसे आम ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मज़दूरों की आलमी हरकत पजीरी मुमकिन नहीं, यानी मेहनत मुल्क के अंदर तो हरकत पजीर है, लेकिन मुल्क से बाहर इसमें हरकत पजीरी नहीं होती। फिर तजारत करने वाले जो ममालिक हैं उनको मुकम्मल रोज़गार हासिल है, और ये भी आम ज़िंदगी में होना नामुमकिन है। मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तजारत आज़ादाना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। इस मफरूज़े पे भी एतराज़ हो जाएगा कि तजारत कभी भी आज़ादाना नहीं होती, उसमें ज़रूर पाबंदियाँ जो है वो आयद होती हैं। फिर बैनुल-अक़वामी तजारत नेक्स्ट फ़र्ज़ किया गया, दो ममालिक दो अशिया के दरमियान। ऐसा भी नहीं है, बहुत से ममालिक आपस में तजारत कर रहे हैं और बहुत सी अशिया के साथ में कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तजारत में मसारफ़ नक़्लो हमल किसी मुल्क को बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। बैनुल-अक़वामी तजारत में ऐसा भी नामुमकिन है कि हमें नक़्लो हमल अशिया को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के जो अखराजात हैं वो तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया है कि वो बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। इसका जो है वो लास्ट इसका मफरूज़ा ये है कि अशिया की पैदाइश का अमल कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे जो है वो आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा था। कानून हासिल पढ़े थे, कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार हासिल और कानून तकलील हासिल। तो यहाँ पर क्या फ़र्ज़ करें कि ये जो नज़रिया है ये कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे है। और इस्तक़रार हासिल अगर आपको याद हो तो क्या था कि मेहनत और सरमाए की इकाइयों को जब यके बाद दीगरे कारोबार में लगाया जाता है तो हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार देती है और मुख्ततम पैदावार बराबर रहती है। ठीक है, लिहाजा दोनों अशिया के मसाफ़े पैदाइश का तनासुब मुअय्यन फ़र्ज़ किया गया। इस नज़रिए के मफरूज़ात दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पैदावार मेहनत का तफ़ाल है, मुकम्मल मुकाबला है मंडी में, आलमी हरकत पजीरी नामुमकिन है, ठीक है ना, मेहनत की मुकम्मल रोज़गार हासिल है, आज़ादाना तजारत है दोनों ममालिक में, दो ममालिक दो अशिया का ये मॉडल है और मसारफ़े नक़्लो हमल बर्दाश्त नहीं करने पड़ते और पैदाइश का अमल जो है वो कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे है। इस पर तनकीदी जायज़ा जो है वो किया गया, जिसमें पहली ही तनकीद है कि ये सारे मफरूज़ात अमली ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते, इसलिए नज़रिए की बुनियाद ही कमज़ोर है। फिर मेहनत का जो नज़रिए कदर है वो दुरुस्त नहीं, इनकरेक्ट लेबर वैल्यू थ्योरी। इस नज़रिए की बुनियाद मसारफ़े मेहनत पर रखी गई, लेकिन आपको पता है कि अशिया की पैदाइश सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि सारे अमलीन पैदाइश जब कारोबार में लगते हैं तो अशिया की पैदाइश होती है। चूँकि कदर के नज़रिए मेहनत जो है लेबर वैल्यू थ्योरी जो है, जो कि इस नज़रिए की बुनियाद है, वो पहले से झुटलाई जा चुकी, इसलिए ये पूरा नज़रिया गलत साबित होता है। फिर रसद के पहलू का नज़रिया है। क्लासिकी नज़रिया में सिर्फ रसद के पहलू को सामने रखा गया और तलब के पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया, हालांकि कीमतों का तयन तलब और रसद के बाहमी तवाज़ुन से वजूद में आता है। फिर यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया था कि मुकम्मल मुकाबला है मंडी में, हालांकि आम ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में मुकम्मल मुकाबला नहीं पाया जाता। ठीक है ना, हकीकत में मुकम्मल मुकाबले की जो पाँचों शराइ थी वो मुश्किल से ही किसी मंडी में पूरी होती हैं। फिर मेहनत की इस्तादे कार में फ़र्क इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया था कि तमाम मज़दूरों की इस्तादे कार यकसा हैं, और ऐसा भी नहीं होता। हर मज़दूर की सलाहियत और होती है, उसकी काबिलियत और है, तजर्बा हर लिहाज से मुख्तलिफ होता है एक मज़दूर दूसरे से। फिर नक़्लो हमल के अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, हालांकि जो बैनुल-अक़वामी तजारत है उसमें कीमतों का तयन करते वक्त ज़राए नक़्लो हमल को तो मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि नक़्लो हमल के अखराजात से ही अशिया की कीमतों में इजाफ़ा या कमी होती है। इस्तक़रार हासिल पे एतराज़, ठीक है ना, आपको पता ही है कि जो क़वानीन हासिल में हमने देखा था कि पैदावार सबसे पहले कानून तकसीर हासिल के ताबे होती है, फिर कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे होती है और लास्ट पर जो है वो कानून तकलील हासिल के ताबे होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि कानून सिर्फ इस्तक़रार हासिल के ताबे है, तो ये इस पर बहुत बड़ा एतराज़ है। दो से ज़्यादा ममालिक और अशिया की तजारत। इस नज़रिए में तजारत की बुनियाद दो ममालिक दो अशिया के मॉडल पर रखी गई, हालांकि तजारत दो ममालिक से ज़्यादा के साथ भी हो सकती है। इस तरह से दो अशिया की बजाय ज़्यादा अशिया की भी हो सकती है। फिर तजारती पाबंदियाँ हमें इसमें फ़र्ज़ किया गया कि तजारत जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, हालांकि ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ़ ममालिक ने तजारत पर कई किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रखी होती हैं, मसलन कोटा सिस्टम, टैरिफ, दरामदी महसूलात, एक्सचेंज कंट्रोल वगैरह।
یہ ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ مکمل روزگار کا حصول جو ہے وہ مشکل ہے۔ عملی زندگی میں مکمل روزگار کا حصول نہایت مشکل مسئلہ ہے، اگرچہ اس سارے نظریہ جو ہے تقابلی مصارف کا اس پر کافی اعتراضات کیے گئے، لیکن بین الاقوامی تجارت کے لیے یہ ایک اہم نظریہ ہے اور بین الاقوامی تجارت کی بنیاد یہی اصول فراہم کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تجارت ہے وہ مصارف پیدائش میں فرق جو ہے اسی سے وجود میں آتی ہے۔ نیکسٹ بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ، یہ بھی شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ 4 سے 5 لائنیں، بہت چھوٹا سا ہے، اتنا ہی بیان کریں گے۔ بس ایک یاد رکھیے گا کہ یہ جدید جو نظریہ ہے وہ سویڈن کے 2 معیشت دان ایلی ہیکشر اور برٹل اولن، اس کو ہیکشر اولن ایچ او ماڈل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مطابق کیا تھا کہ مختلف اشیاء کی پیدائش کے لیے مختلف عاملین درکار ہیں۔ کون سے عاملین؟ زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ مثلا کسی شے کی پیداوار میں زیادہ محنت ضرورت ہوتی ہے تو دوسری شے کی پیداوار کے لیے زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے مختلف ممالک کو مختلف عاملین سے نوازا ہے۔ مثلا بعض ممالک میں معدنیات وافر مقدار میں دستیاب ہے، بعض ممالک میں زرعی زمین کافی ذخیرہ ہے، جبکہ کچھ ممالک صنعتی اشیاء کی پیداوار کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ عاملین کے اس فرق کی وجہ سے مختلف ممالک مختلف اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ذرائع کو مختص کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کی لاگت پیدائش جو ہے وہ اس میں فرق ہوتا ہے اور جو کہ بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتا ہے۔ اولن کہتے ہیں کہ جس ملک میں زرخیز زمین زیادہ ہو وہ ملک زرعی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا، زرعی اجناس پیدا کرے گا، زرعی مصنوعات برآمد کرے گا۔ اس کے برعکس جن ممالک میں فولاد، لوہا، تیل وغیرہ زیادہ ہے وہ ممالک مشینری اور مصنوعات سستے داموں میں تیار کر سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کو برآمد کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، ارجنٹائن امریکہ مختلف ممالک کو گندم برآمد کرتے ہیں، اس کے برعکس برطانیہ، فرانس، جرمنی اور مغربی یورپ کے ممالک مشینری اور دیگر مصنوعات برآمد کرتے ہیں۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کے جدید نظریے کی بنیاد 2 باتوں پر ہے۔ ایک کیا کہ مختلف ممالک میں مختلف عاملین پیدائش مختلف نسبتوں سے پائے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مختلف عاملین کی اکائیاں درکار ہوتی ہیں۔ زرعی ملک میں چونکہ محنت زیادہ ہوتی ہے اس لیے زراعت میں محنت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ محنت کا معاوضہ کم ہوتا ہے اس لیے زرعی ملک میں جازب محنت طریقہ، اس کو کہتے ہیں لیبر انٹینسو طریقہ پیدائش اختیار کیا جاتا ہے تاکہ محنت کی کھپت زیادہ سے زیادہ ہو اور اشیاء کی پیداوار پر کم سے کم مصارف آئیں۔ اس کے برعکس صنعتی ممالک میں چونکہ سرمایہ زیادہ ہوتا ہے اور مزدوروں کی اجرتیں بلند ہوتی ہیں، اس لیے وہ ایسے طریقہ پیدائش اختیار کرتے ہیں جس میں سرمایہ کی کھپت زیادہ ہو، ایسے طریقوں کو ہم جاذب سرمایہ کا طریقہ کہتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر برٹن اولن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک مختلف ممالک میں مختلف عاملین پیدائش کی قیمتوں میں فرق موجود ہوگا بین الاقوامی تجارت فائدہ مند ہوگی۔ البتہ تجارت کے ذریعے یہ فرق دور کیا جا سکتا ہے اور بین الاقوامی تجارت کے ذریعے مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں ایک ہی سطح پر مقرر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب اشیاء ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتی جاتی ہیں تو اس سے قیمتوں کا فرق ختم ہو۔ اولن کے نظریے کی جو مفروضات تھے، ایک تو یہ مکمل مقابلہ ہے منڈی میں، پھر وہ انہوں نے بھی اسی طرح سے تقابلی مصارف کے نظریے کی طرح سے اشیاء کی پیدائش قانون استقرار حاصل کے تابع ہے، مصارف نقل و حمل برداشت نہیں کرنے پڑتے، ہر ملک میں ہر شے کے تفعیل پیدائش ایک جیسے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مختلف ممالک میں عاملین پیدائش کی مقدار مختلف ہے، یہ بات تو ایسے ٹھیک ہے۔ یہ تمام مفروضات حقیقی دنیا میں کہتے ہیں کہ زیادہ ثابت نہیں ہوتے، صحیح ثابت نہیں ہوتے، اس لیے ان مفروضات کی روشنی میں ہیکشر اور اولن جو نتائج اخذ کرتے ہیں وہ بھی قطعی اور اٹل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ بھی حقائق پر مبنی نہیں۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت سے ریلیٹڈ نظریات پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے ایڈم اسمتھ کا کلی برتری کا نظریہ پڑھا، پھر ہم نے ڈیوڈ ریکارڈو کا تقابلی مصارف، کیا کہتے ہیں مصارف کا فرق جو ہے بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ہے، اور پھر ہیکشر اولن کا ماڈل پڑھا جو جدید نظریہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو عامل پیدائش زیادہ مقدار میں ہو اسے چاہیے کہ اس کی مدد سے پیداوار کرے اور دوسرے ملک کو اشیاء کو برآمد کر کے فائدہ اٹھائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ کل بین الاقوامی ادائیگیوں کا توازن تجارت، اس میں خرابی کی وجوہات، ان کو درست کرنے کے طریقے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو نظریات بہت امپورٹنٹ ہے بین الاقوامی تجارت کے، ان کو ساتھ ساتھ کر لیجیے گا۔ ان میں جو بھی چیز ٹیبل میں اگر گوشوارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی مفروضات، کوئی تنقیدی جائزہ، کچھ بھی ایکسپلینیشن میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے ضرور جو ہے وہ پوچھیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔